کمزور دل کاہل ہے یا غوث، جلا دے دی جلا دے کفر و الحاد کہ تو محیط تو قاتل ہے یا غوث، اور بھرن والے تیرا جھالا تو جھالا، تیرا چھینٹا میرا غاسل ہے یا غوث، عدو بدین مذہب والے حاسد، تو ہی تنہا کا زور دل ہے یا غوث، رہی ہاں شامت اعمال یہ بھی جو تو چاہے ابھی زائل ہے یا غوث۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت سبحان اللہ، تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے، تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے، یہ منہ ورنہ کسی قابل ہے یا غوث۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اور عالی دربار، وہ دربار ہے سبحان اللہ کہ حضرت سیدنا سرکار امام احمد رفاعی رضی اللہ عنہ، حضرت احمد کبیر رفاعی رضی اللہ عنہ ان کا دربار لگا ہے۔ حضرت احمد کبیر رفاعی رضی اللہ عنہ خود تشریف فرمائے اور ان کے مریدوں کا ایک جھرمٹ لگا ہے۔ حضرت احمد کبیر رفاعی رضی اللہ عنہ کے دربار میں ایک شخص جو سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آیا جایا کرتے تھے وہ بھی حاضر ہیں، وہ بھی تشریف فرمایا۔ سرکار احمد کبیر رفاعی جلوہ فروز ہے۔ حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جو سرکار غوث پاک میں آتے جاتے تھے ان سے کہا کہ تم کھڑے ہو جاؤ اور شیخ عبد القادر جیلانی کی منقبت سناؤ۔ سبحان اللہ۔ دربار حضرت سیدنا سرکار احمد کبیر رفاعی کا ہے، خود تشریف فرمایا، فرمایا تم کھڑے ہو جاؤ اور شیخ عبد القادر کی منقبت سناؤ۔ وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے سرکار غوث پاک کی منقبت پڑھنا شروع کر دی۔ تو ایک شخص آئے جو حضرت احمد کبیر رفاعی کے دربار میں حاضر ہوا کرتے تھے، وہ جب اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا احمد کبیر رفاعی تشریف فرمائے، ہمارا شیخ یہ خود بیٹھا ہے، اس دربار کا شیخ بیٹھا ہے اور منقبت شیخ عبد القادری کی ہو رہی ہے، گیت ان کے گائے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس پڑھنے والے سے کہا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ یہ دربار شیخ احمد کبیر رفاعی کا ہے، یہاں پر جو پڑھنا ہے ان کے بارے میں پڑھو، بند کرو یہ کیا پڑھ رہو، ان کے لیے پڑھو۔ اتنا اس نے کہا، شیخ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ عنہ جلال کی ایک نگاہ اس پر ڈالی، غضب کی نگاہ کہ تو شیخ عبد القادر بغدادی کی منقبت کو روکنا چاہتا ہے۔ ایک نگاہ ڈالی، وہیں گرا اور دم نکل گیا۔ لوگوں نے اسے اٹھایا اور باہر لے جا کے رکھ دیا۔ تب شیخ احمد کبیر رفاعی بیان فرماتے ہیں، سنو تم میرے مرید ہو، یہاں بیٹھے ہو، میرے حلقے میں بیٹھے ہو، سنو اس دور میں اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ اور مقام شیخ عبد القادر جیلانی کو دیا وہ اس سے پہلے اور کسی کو نہ ملا، اولیاء میں اس سے پہلے کسی کو نہیں ملا اور نہ ان کے بعد کسی کو ملے گا۔ فرمانے لگے سنو اللہ تعالیٰ نے ان کے داہنے ہاتھ پر شریعت کی نہر جاری فرمائی ہے، ان کے بائیں ہاتھ پر حقیقت کی نہر جاری فرمائی ہے۔ وہ جب چاہیں، جس لمحہ چاہیں، جس آن چاہیں، جس گھڑی چاہیں، جس وقت چاہیں شریعت کی نہر میں سے جو چاہیں پی لیں، اور جو چاہیں وہ حقیقت کی نہر سے پی لیں۔ وہ شریعت کے بھی امام ہیں، وہ حقیقت اور معرفت کے بھی امام ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے عبد القادر، مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر۔ سبحان اللہ۔ مقام ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی دربار میں آنے والا، یہاں ایک بات میں آپ سے اور عرض کروں وہ یہ کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی منقبت پڑھائی حضرت احمد کبیر رفاعی نے۔ احمد کبیر رفاعی خود ایک سلسلے کے شیخ ہیں، بزرگ ہیں، پیر ہیں، لیکن انہوں نے منقبت پڑھوائی پہلے دوسرے سے۔ جب اس کو روکا گیا تو پھر غوث پاک کی منقبت خود احمد کبیر رفاعی نے پڑھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی پیروں نے بھی پیران پیر کی منقبت پڑھی ہے، ان کے گیت گائے۔ یہ مرتبہ کس کو ملا، یہ شان کس کو ملی؟ آپ تلاش کریں گے تو نبیوں کی صف میں جائیے، 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 نبی اور رسول آئے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 سے کم و بیش 2,24,000 کے درمیان انبیاء و مرسلین کو بھیجا، لیکن جتنے نبی آئے ان سب میں سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے پیارا اور مختار کل، مالک جنت، ساقی کوثر، شافع محشر جو نبی بنایا وہ ہمارا اور آپ کا محبوب ہے، ہمارا اور آپ کا آقا ہے۔ آپ تاریخ معلوم کریے، چاہے وہ حضرت آدم ہو، چاہے حضرت نوح ہو، چاہے حضرت ابراہیم ہو، چاہے حضرت موسیٰ ہو، چاہے حضرت عیسیٰ ہو، چاہے حضرت یوسف ہو، چاہے حضرت یعقوب ہو، کوئی بھی نبی ہو، جو بھی نبی آیا ہے اس نے گیت مصطفیٰ کا گایا ہے، آقا کا گیت گایا۔ ہر نبی نے آنے کے بعد یہ خبر دی کہ ابھی ایک نبی آنا ہے
جو آخری نبی ہوگا، زمین میں اس کا نام محمد ہوگا، آسمان میں اس کو احمد کہا جائے گا. جب وہ نبی آئے گا تو دین اسی کا رہے گا، شریعت اسی کی رہے گی، قانون اسی کا رہے گا. میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں آپ کو، اور تو سمجھیے گا کہ حضور نبیوں کی جماعت میں حضور کی ذات مبارکہ ایک ایسی ذات ہے کہ جن کا ذکر صرف امتیوں نے نہیں کیا بلکہ جن کے گیت نبیوں نے بھی گائے. اور ایک اور بات بتا دیں، یہاں پر 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 کی جماعت ایک بڑی جماعت ہوتی ہے، ایک کثیر جماعت ہوتی ہے. اتنے بندے کہیں اکٹھا ہوں تو ایک بڑا ہجوم نظر آئے گا. تو جتنے نبی آئے، چاہے حضرت آدم ہو اور جتنے بھی جو نام لیے، وہ سب امت کے نبی بن کر آئے. کیا مطلب؟ یعنی حضرت آدم ہیں امت کے نبی، حضرت نوح ہیں امت کے نبی، حضرت یحییٰ ہیں امت کے نبی، حضرت زکریا ہیں امت کے نبی، حضرت داؤد ہیں امت کے نبی. جتنے نبی آئے وہ امت کے نبی بن کے آئے، مگر مصطفیٰ صرف امت کے نبی بن کے نہیں آئے بلکہ نبیوں کے بھی نبی بن کے آئے. ہمارے آقا صرف نبی نہیں ہیں بلکہ نبی الانبیاء ہیں، نبیوں کے نبی ہیں. یہ دو شان یہاں مصطفیٰ کی بیان ہے. ایک تو یہ کہ حضور نبیوں کے نبی ہیں، دوسری بات یہ کہ حضور کا ذکر نبیوں نے بھی کیا ہے. اب اس شان اور اس مرتبے کی مظہریت دیکھنا ہے، اس شان کا کوئی دوسرا جلوہ دیکھنا ہے، اس کی کوئی جھلک دیکھنا ہے تو بغداد شریف آنا پڑے گا، شیخ عبد القادر کے در پہ جانا پڑے گا، غوث پاک کے گیت گانا پڑیں گے. سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آئیے. ابھی ہم نے جو واقعہ حضرت احمد کبیر رفاعی رضی اللہ عنہ کا بیان فرمایا، وہ خود شیخ ہیں، وہ خود پیر ہیں، مگر اس کے باوجود منقبت پیرانے پیر کی پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. وہاں نبی امام الانبیاء ہے اور سارے نبی ان کی منقبت پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پیر غوث اعظم ہے اور دوسرے پیر غوث اعظم کی منقبت پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی دیا تو امام الانبیاء نبی الانبیاء دیا، اور پیر دیا تو پیرانے پیر دیا، غوث اعظم دستگیر دیا. اب جو ہم بات بتانے جا رہے ہیں وہ غور سے سنیے گا اور اس کی بھی جھلک وہیں سے ملے گی. فرمایا گیا غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء. جس طرح سے مصطفیٰ نبیوں کی صف میں اعلیٰ ہیں، اس طرح غوث اعظم ولیوں کی صف میں اعلیٰ ہیں. سبحان اللہ. حضور سرکار غوث پاک نے دربار سجایا. ایک شخص آیا، وہ غوث پاک کی بارگاہ میں آنے سے پہلے اپنے پیر کی بارگاہ میں گیا، اپنے پیر کے پاس پہنچا، اپنے پیر کی بارگاہ میں بیٹھ گیا. پیر نے کہا کیسے آئے؟ تو اس نے عرض کیا حضور آیا ہوں کہ ملک شام تجارت کے لیے قافلہ جانے والا ہے، آپ اجازت دے دیں تو میں بھی ملک شام تجارت کے لیے چلا جاؤں. پیر نے آنکھوں کو بند کیا، چہرے کو نیچے کیا، تھوڑی دیر چہرہ نیچے کیے رکھا، اس کے بعد چہرہ اٹھایا، آنکھیں کھولی اور کہا نہیں ابھی تمہیں اجازت نہیں ہے. تو کہا کیوں؟ کہا اگر تم آج جاؤ گے تجارت کرنے اس قافلے میں تو نقصان اٹھاؤ گے، فائدہ نہیں ہوگا. 3 بار اس نے اپنے پیر سے عرض کیا، تھوڑے وقفے کے بعد، دیر کے بعد 3 بار اس کے پیر نے اسے منع کر دیا. وہ مرید انہی کا تھا جن کے پاس گیا تھا. 3 بار اس کے پیر نے منع کر دیا. پھر وہ پیر کے دربار سے اٹھا اور پیرانے پیر کے دربار میں آ کے بیٹھ گیا. سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آ گیا، جھرمٹ لگایا، محفل سجی. سرکار غوث پاک نے نگاہ کرم ڈالی، فرمایا سمجھ گیا، آگے بلایا. فرمایا کہو کیا کہنا چاہتے ہو، کیوں آئے؟ عرض کیا حضور ایسا معاملہ ہے، تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، ملک شام قافلہ تیار ہے، سوچ رہا تھا کچھ فائدہ ملے گا، گھر کی روزی روٹی چلے گی. حضور سرکار غوث پاک نے بھی آنکھوں کو بند کیا، چہرے کو نیچے کیا، تھوڑی دیر جلال کے اثرات چہرے پہ نمودار ہوئے، پھر مسکرائے، آنکھوں کو کھولا، چہرہ اٹھایا، فرمایا چلا جا، نقصان نہیں اٹھائے گا، فائدہ کما کے آئے. پیر نے کہا نقصان اٹھائے گا، غوث اعظم نے کہا نقصان نہیں اٹھائے گا، فائدہ کمائے گا. وہ مطمئن ہو گیا. پیرانے پیر پہ بہت عقیدہ اس کا مضبوط تھا. اس نے سامان تیار کیا، قافلے کے ساتھ چلا گیا، ملک شام پہنچا، تجارت کری، بہت فائدہ کمایا. سرکار غوث پاک کے لیے تبرک بھی خریدا، کرتا خریدا اور سامان خریدے. تو حضور غوث پاک کو جا کے تبرک دوں گا کہ حضور یہ آپ کا تحفہ ہے، آپ نے دعا فرمائی تو میں کامیاب ہو گیا. قافلے کے ساتھ جب واپس چلا تو اتفاق سے جب قافلہ چل رہا تھا تو راستے میں جنگل پڑا اور وہ بھی رات ہو گئی. اب رات میں جنگل میں رکنا تھا، قافلے نے آگے چلنا نہیں تھا. قافلے نے فیصلہ کر لیا کہ جنگل میں رات میں پڑاؤ ڈالنا پڑے گا، اب ہم آگے نہیں جا سکتے، چوری کا ڈاکو کا خطرہ ہے. ہم جنگل میں تو آ ہی گئے، اب آگے گہرے جنگل میں نہیں جائیں گے، یہیں پر ہم پڑاؤ کریں گے. قافلہ رک گیا. اس شخص نے بھی اپنا جو سواری تھی وہ پیڑ سے باندھی، کجاوا اتارا، بستر پھیلایا، کھایا پیا، لیٹ کے سو گیا. سارا قافلہ سو گیا. اب جنگل ہے، رات ہے، اندھیری رات، اور اس کے اندر وہ سو رہے. خواب دیکھتا ہے کہ ہم پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا، رہزنوں نے ہم پر حملہ کیا اور ہمارے سارے قافلے والوں کو مار دیا، سب کا سامان لوٹ لے گئے. میرے اوپر بھی حملہ کیا، مجھے بھی مار دیا، میرا سامان بھی لوٹ لے گا، میرے سینے پہ دل کی جگہ پہ خنجر مارا.
جس کی وجہ سے میرے دل میں چوٹ آئی اور میں بھی مر گیا. میرا سامان کاروبار کا, تجارت کا, فائدے کا, نفع کا سب لے کے چلے گئے. میں بالکل نہتا ہو گیا. اس کے بعد مر گیا. جب یہ دیکھا کہ مجھے حملہ کر کے مار دیا تو گھبراہٹ میں آنکھ کھلی تو دیکھا سامان بھی سلامت ہے, گھوڑا بھی سلامت ہے, قافلہ بھی سلامت ہے, سارے لوگ بھی سلامت ہے, سب آرام سے سو رہے ہیں. صرف یہ بیدار ہوا ہے, باقی کوئی نہ ڈاکو ہے نہ کسی نے حملہ کیا. ہاں مگر جہاں اس نے خواب میں سینے پہ حملہ دیکھا تھا وہاں سے خون بہ رہا ہے, وہاں سے زخم کا نشان ہے, وہاں سے ایک کھروچ ہے جس کھروچ میں سے خون بہ رہا ہے. اب غور کرتا رہا کہ اگر یہ خواب تھا, حقیقت نہیں تھی, تو یہ خون کیسا, اور اگر یہ حقیقت ہے تو ساز و سامان اور قافلہ سلامت کیسا. دو میں سے ایک چیز ہونا چاہیے تھی, ایک نہیں. سمجھ نہیں پایا, محمد غوث اعظم کا سمجھ نہیں پایا. فرمایا کہ گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا, سمجھ میں آ نہیں سکتا محمد غوث اعظم کا. سبحان غوث پاک کا محمد کیسے سمجھ میں آنا, سمجھ نہیں پایا. خیر صبح ہوئی, فجر کی اذان ہوئی, صبح کی سفیدی نمودار ہوئی, قافلہ تیار ہوا, لوگ اپنے قافلے کے ساتھ چلے. بغداد شریف پہنچا, سرکار غوث کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضور یہ تبرک آپ کا, یہ تحفہ آپ کا. گیا, آپ نے فرمایا تھا فائدہ اٹھائے گا. بہت فائدہ کمایا سرکار, بہت فائدہ ہوا, بڑا کرم حضور آپ کا. سرکار غوث پاک مسکرا فرمایا کچھ پریشانی تو نہیں ہوئی. خاموش ہو گیا, بیٹھ گیا. سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی. تو عرض کیا حضور پریشانی تو نہیں ہوئی مگر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس کا حل نہیں ملا مجھے. سرکار غوث فرما بتاؤ کیا کہنا چاہتے. اس نے پورا واقعہ سنا دیا. سرکار غوث پاک کو جب پورا واقعہ سنا دیا تب اس نے کہا کہ حضور بس بات یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ خواب میں انسان کچھ بھی دیکھ سکتا ہے. خواب میں انسان کچھ بھی دیکھ سکتا ہے, اس میں کوئی انکار نہیں ہے. خواب ایک خواب ہے, حقیقت نہیں. مگر حضور بات یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر وہ خواب تھا, حقیقت نہیں تھی, تو سینے میں زخم کیسا ہے, اور اگر وہ حقیقت ہے, خواب نہیں, تو ہم سلامت کیسے. تب شیخ عبد القادر مسکرائے اور فرمایا تو کیا سمجھتا ہے, تو اپنے پیر کے پاس گیا تھا, تیرا پیر کوئی جاہل ہے, تیرا پیر کیا طاقت والا نہیں ہے, تیرا پیر کیا کوئی پاور نہیں رکھتا ہے. سن, جب تو اپنے پیر کے پاس گیا, تو نے اپنے پیر سے کہا کہ مجھے تجارت کے لیے جانا ہے,